یہ ہے آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شمائلہ نیاز آفیشیل اور میں ہوں شمائلہ نیاز۔ دنیا کی تاریخ میں چند نام ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر صرف ان کے ملک تک محدود نہیں رہتا۔ وہ نام عالمی سیاست، نظریات، طاقت کے توازن اور مستقبل کے نقشے پر نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے نام کی داستان سننے جا رہے ہیں، ایک انسان، ایک رہنما، ایک نظریاتی جنگجو، جس نے نہ صرف ایران بلکہ پوری مسلم دنیا کے سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی، جدوجہد، مزاحمت اور ایک ایسے موڑ تک کا سفر جہاں تاریخ نے ایک باب بند کیا۔ آیت اللہ علی خامنائی 1939 کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جو ایران کا ایک مذہبی مرکز ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے دینی ماحول میں حاصل کی اور بچپن ہی سے مذہبی اسکالرز سے علم حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ جوانی میں ہی انہوں نے قم اور نجف جیسے بڑے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی۔ وہیں ان کے اندر نہ صرف دینی بلکہ اجتماعی، سیاسی اور سماجی فکری جذبے نے جنم لیا۔ 1950 اور 60 کی دہائیوں میں ایران میں شاہ محمد رضا پہلوی کے خلاف عوامی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ شاہی نظام مغربی اثر و رسوخ کا مضبوط حامی تھا اور بہت سے دینی اور عوامی حلقوں نے اسے بے انصافی، وسائل کی غلط تقسیم اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ خامنائی نے اسی دوران آیت اللہ روح اللہ خمینی کے ساتھ مل کر شاہی نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہیں گرفتاریاں اور جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے عزم میں کبھی کمی نہیں آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے انقلاب کی سیاسی سمت سمجھی، اس کو اکٹھا کیا اور عوام میں نیا نظریہ پھیلایا۔ 1979 میں ایران میں انقلاب کامیاب ہوا، شاہی نظام کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی جمہوری مذہبی ریاست وجود میں آئی۔ یہ انقلاب صرف سیاسی تبدیلی نہیں تھا، یہ اس وقت کے ظلم، غربت، بیرونی اثرات اور خود مختاری کے لیے ایک اجتماعی بغاوت تھی۔ خامنائی انقلاب کے بعد جلد ہی ریاستی ڈھانچے میں ایک مضبوط مقام پر پہنچ گئے۔ انہیں عوام اور علماء کی سپورٹ ملی اور ان کا کردار بڑھتا چلا گیا۔ 1981 میں آیت اللہ علی خامنائی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران عراق کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ ایران نے دفاع، اتحاد، نظم و ضبط اور قومی جذبے پر بہت زور دیا اور خامنائی نے یہی نظریہ آگے بڑھایا۔ 1979 میں جب انقلاب کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو ایران کی مجلس خبرگان نے انہیں سپریم لیڈر منتخب کیا، ایک ایسا عہدہ جس پر تقریباً 36 سال تک انہوں نے رہنمائی کی۔ یہ وہ منصب تھا جس نے صرف ریاست کی اندرونی پالیسیوں بلکہ خارجہ تعلقات، فوج، عدلیہ، میڈیا اور نظریاتی سمت کو بھی کنٹرول کیا۔ خامنائی کی سیاست کا مرکز ایک ہی تھا: خود مختاری، مزاحمت، مغرب کے سامنے نہ جھکنا۔ ان کے نزدیک امریکہ اور اسرائیل مشرق وسطیٰ میں بڑے طاقتور اور تسلط پسند ممالک تھے، جن کے اثر و رسوخ نے خطے کی خود مختاری، وسائل اور مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایران نے امریکہ کے فوجی اڈوں کے خلاف کھڑا ہونا سیکھا، اسرائیل کے خلاف واضح موقف اختیار کیا، خود مختار دفاعی پالیسی اپنائی، مزاحمتی گروہوں کو ساتھ لیا جیسے کہ حزب اللہ اور حماس۔ یہ پورا نظریہ ایک مزاحمتی محور بن کر ابھرا، جس نے نہ صرف ایران بلکہ چند دیگر ممالک کو بھی نیا سیاسی راستہ دیا۔ 1980 کی دہائی کے بعد سے ایران اور امریکہ کے درمیان لڑائی ٹھنڈی بھی رہی اور گرم بھی رہی، اور جب ایران نے براہ راست جوہری پروگرام کو آگے بڑھایا تو امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے سخت تحفظات دکھائے۔ یہ تنازع 2000 کی دہائی میں مزید آگے بڑھا جب امریکہ نے ایران پر معاشی پابندیاں لگائی اور اسرائیل نے ایران کو خطے میں بہت بڑا خطرہ قرار دیا۔
یہ کشیدگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بہت عروج تک پہنچی جب امریکہ نے 2018 میں ایران جوہری معاہدہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے واپس نکلنے کا اعلان کیا۔ یہ وہ موڑ تھا جس کے بعد امریکہ ایران تعلقات میں شدید تناؤ آ گیا۔ ایران نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے میزائل سسٹمز کی تیاری کی، ڈرون ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی، فوجی اتحاد اور پراکسی گروپس کی حمایت کی۔ یہ اسٹریٹجک فیصلے انہیں عالمی سطح پر طاقتور بناتے گئے، لیکن اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کو خطرہ سمجھا جانے لگا۔ 2025 تک کشیدگی نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں، جوہری پروگرام اور مزاحمتی موقف کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے فضائی حملوں کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پہلے بھی کئی مرتبہ تبادلہ حملہ ہوا، مگر اس بار بات قدرتی حد سے آگے بڑھ گئی۔ 28 فروری 2026 کے صبح ایک بڑا فضائی حملہ کیا گیا جس میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف عسکری مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس ہی حملے میں آیت اللہ علی خامنئی کا کمپاؤنڈ بھی ٹارگٹ کیا گیا، جس کے بعد ایران کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکومت نے 40 دن کا سوگ اور 7 دن کی قومی تعطیل کا اعلان کیا۔ اس حملے میں ان کی اہلیہ نیز خاندان کے دیگر افراد بھی زخمی ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے تمدنی، مذہبی اور عالمی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ان کی شہادت نے پوری دنیا کے سیاسی نقشے کو بدل دیا۔ ایران نے جوابی حملے کیے، خلیجی ممالک میں کشیدگی مزید بڑھی، عالمی اقتصادی بحران کا خطرہ پیدا ہوا، امریکہ اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر رد عمل سامنے آیا۔ ایران نے اعلان کیا کہ وہ مزاحمت جاری رکھے گا اور کسی بھی عالمی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ آیت اللہ علی خامنئی نے ایران کو ایک مضبوط، خود مختار، مزاحمتی اور خود اعتماد ریاست بنایا۔ ان کا نظریہ اب بھی کئی ممالک اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، چاہے سیاسی اختلافات ہوں یا نظریاتی متنازع۔ ایک دور کا اختتام، ایک سمت کی شروعات۔ آیت اللہ علی خامنئی کا سفر ایک دینی کلاس روم سے لے کر عالمی سیاست کے ایوان تک، ایک سپریم لیڈر تک، اور آخر میں ایک جنگ کے نتیجے میں ایک تاریخی تبدیلی تک۔ یہ سفر تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ وہ داستان ہے جس نے ہمیں سکھایا، مزاحمت صرف ایک لفظ نہیں، ایک نظریہ ہے، ایک شناخت ہے اور ایک خود مختار قوم کی بنیاد ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔